جب انسان گناہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4 گواہیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو 4 اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو زمین، جس زمین پہ وہ گناہ کرتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن زمین خبریں بیان کرے گی، زمین ساری کہانی سامنے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، ہر شے تشتہ سوام ہو جائے گی۔ ایک تو زمین گواہ بن جاتی ہے، دوسرا وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو معزز فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، ان کی بھی گواہی بن جاتی ہے۔ تیسرا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہ صحیفے جن کے اوپر اعمال لکھے جاتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی گواہ بن جاتے ہیں۔ اور چوتھا اللہ اکبر، اعضائے بدنی، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہا اس دن منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی، ہاتھ بولیں گے، انسان کے اعضائے بدنی بولیں گے۔ تو یہ چوتھے گواہ انسان کے اپنے بدن کے اعضاء۔ تو جب گناہ کیا تو 4 گواہ بن گئے، زمین، اعضائے بدنیاں، فرشتے اور وہ صحیفے جن صحائف کے اندر گناہ لکھا گیا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اعضاء بھی بھول جاتے ہیں، فرشتے بھی بھول جاتے ہیں، نامہ اعمال بھی بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے حضور اس کے گناہ کی گواہی دینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ بعض صوفیاء اور بزرگوں نے کہا ہے کہ توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو خود بھی بھول جائے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ان کو یاد رکھے، کیونکہ یاد رکھنا اس کو توبہ کا تکرار دیتا رہے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے اور توبہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ایک گناہ کیا تھا، 70 سال ہو گئے اس کی توبہ کر رہا۔ جب جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنے والے سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں، اور بڑھاپے میں گناہوں پر اصرار کرنے والے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا مبغوث کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ناراض اللہ اس بندے پہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑتا، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش اس بندے پہ ہوتا ہے جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آؤ اس کے در پہ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جتنی دیر تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ 2 قطرے ایسے ہیں جو رائگاں نہیں جاتے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو خوف خدا سے آنکھوں سے ٹپکتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے کے اندر بہتا ہے، خون کا وہ قطرہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، جس کو اللہ کے خوف نے رلا دیا، لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اللہ کے خوف میں روتی نہیں۔ اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص خوف خدا میں رویا اور اس کی آنکھ کے جو بال ہیں پلکوں کے، ان میں سے ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی، قیامت کے دن اگر اس شخص کو جہنم کا حکم ہوا تو وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے۔
اور اللہ اس بال کو تو نہیں نکالے گا، لیکن جس کا بال ہوا اس کو اللہ جنت کا مسافر بنا دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آیا، اللہ اس کو قیامت کے دن بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اس کی یاد میں رو کر توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر ندامت ہو اور پھر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند آتا ہے۔ رونے والی آنکھ کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔